دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکیزہ زندگی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی اور خاصیت یہ ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم شامل کرتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی گلدستے، جو گلدستے تو مختصر ہوتے ہیں لیکن رہنمائی کی بڑی قیمتی باتیں اس میں ہمارے لیے ہوا کرتی ہیں، اور اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی، جن سے ہم پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ پاکیزہ زندگی بن جائے، یعنی ایک پرسکون زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو سکے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مچھلی تو دیکھی ہوگی، فش تو دیکھی ہوگی، جب سمندر میں ہوتی ہے، پانی میں ہوتی ہے، جہاں اس کو ہونا چاہیے وہاں ہوتی ہے تو بڑی اسموتھ جو ہے وہ تیر رہی ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی مچھلی کو آپ پانی سے باہر نکال لیں تو کیا ہوتا ہے؟ بے قرار ہو جاتی ہے نا، تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بس اسی مثال سے سمجھایا گیا کہ اگر انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو اس کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، اسموتھ ہو جائے گی۔ اور اگر اس طریقے کو وہ چھوڑ دیتا ہے، کسی اور طرف نکل جاتا ہے، تو پھر زندگی پرسکون ہونا مشکل ہے، یا پرسکون ہو ہی نہیں سکتی، پھر بے قراری بھی ہوگی، پھر پریشانی بھی ہوگی۔ تو اسی لیے ہم یہ پروگرام لایا کرتے ہیں۔ تو اب یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس سے کچھ اچھی اچھی باتیں سیکھیں اور اس پر عمل بھی کیجئے۔ آئیے چلتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے حضور؟ اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کیسا۔ میں آپ کے مدنی پھول سن رہا تھا، آپ کی گفتگو سن رہا تھا، آپ نے کہا وہ مدنی گلدستے مختصر سے ہوتے ہیں۔ ایک بات آپ نے امیر اہل سنت کے مدنی گلدستوں کے تعلق سے، کلپس کے تعلق سے کہی۔ جی دیکھیں یہ ایک ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ ایک ماہر جو ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، وہ بہت ساری باتوں کو سمرائز کر کر چھوٹے سے انداز سے، بڑے پیارے انداز سے بہت بڑی چیز سمجھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں مگر ہوتے وہ بہت کام کے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ مدنی چینل پر بیٹھے ہوں اور اس کی گفتگو نہ ہو، یہ نہیں ہوتا۔ سلسلوں سے پہلے بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو بعد میں بیچ میں بھی دوران سلسلہ بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہے نیت۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج کے سلسلے میں سب شامل رہے۔ نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، ٹھیک، اور وہ ایمان والا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ صحیح۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت میں جو کوشش کی قدر کرنا، یعنی ایک کے عمل کا مقبول ہو جانا، اس کے لیے تین چیزیں درکار ہیں۔ یعنی ایک، آپ نے جو کوشش کی وہ کوشش جو ہے اس کو قدر کیا گیا، یا آپ کا عمل جو تھا وہ قبول ہوا۔ تین باتیں درکار ہیں اس کے لیے۔ نمبر ایک، طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک ہونا، اچھی نیت ہونا۔ نمبر دو، سعی، یعنی عمل کو با اہتمام اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ دیکھیے جی، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، صحیح، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی مرضی سے نہیں پڑھیں گے، اچھا، جیسا حکم ہے ویسی نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو عمل کو اس کے حقوق کے مطابق کرنا ہے۔ نماز اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھیں گے۔
صحیح. یہ نہیں ہوگا کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں یار بڑی مشکل سے تو مسجد کے لیے آتے، پانی ٹپک رہا ہے اور مسجد کے اندر پہنچے ہوئے کسی نے کہا بھائی جان اس طرح نہیں پانی ٹپکاتے ہوئے مسجد میں آتے، کہا انی مشکلوں دکان چھوڑ کے آیا ہے گا اور تسی اس طرح لیکچر دے رہے مولانا صاحب. بھائی بات یہ ہے آپ نے دکان چھوڑی، آپ نے مکان چھوڑا، آپ نے جاب کے اندر سے ریلیف جو آپ کو نماز کا تھا وہ ملا تھا، اس کے لیے آپ آئے تھے، اپنی ڈیوٹی آورز میں آئے تھے، واپس جانا تھا جو جانا تھا. آپ ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے آئے تھے جو شریعت نے، جو اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں آپ کے لیے تھی. تو آپ آئے اللہ کا حکم پورا کرنے، تو اللہ کا حکم جیسا پورا کرنا ہے ویسا کرنا ہوگا. زبردست. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات ہو گئی کہ اس کے حقوق ادا کیے. فرسٹ نیک نیت، سیکنڈ کام جو ہوا اس کے حقوق کے ساتھ ہوا، اور تھرڈ جو بات بیان کی وہ فرما رہے ہیں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. جب ایمان ہی نہیں ہے، ایمان میں ہی خرابی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ہی نہیں مانتا ہو، تو پھر اب لازمی بات ہے ایسے شخص کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. بیسک چیز ایمان کا درست ہونا ہے. جب ایمان درست ہوا اس کے بعد اس کی نیت اچھی تھی، اور تیسرا حقوق عبادت پورے تھے. اب یہ وہ ہے چیز کہ جس کا عمل برباد نہ ہوگا، باقی رہے گا. تو ہمارے موضوع میں نیت آ گئی. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نیت، انٹینشن. نیت کے بارے میں ہم سنتے تو رہتے ہیں، بہت سارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہو سکتا ہے انہیں بھی وہ روایت بھی یاد ہو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت کے حوالے سے ہم بات سنتے رہتے ہیں، لیکن نیت کی امپورٹنس کتنی ہے اس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو طالب آخرت ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی نیتوں کو درست کرے. جی حضور کیا جی بات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے اہمیت سمجھنی ہے تو اہمیت سمجھیں. اعمال کا دار و مدار یعنی اعمال ڈیپینڈڈ ہیں، صحیح، نیتوں پر ہے. یہ دار و مدار ڈیپینڈڈ ہے نیتوں پر، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. یہ جیسے ابھی میں نے بات بھی کی کہ سنتے رہتے ہیں، سب کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو دار و مدار ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو رہا، تو دار و مدار کا مینز ڈیپینڈنٹ ہونا، یعنی رزلٹ کیا آئے گا آپ کا. آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ مثال کے طور پر والدین کی خدمت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ عمر ہو گئی زیادہ، صحیح، خدمت زیادہ ہو گئی. بھائی مکان اپنے نام کروانا ہے، خدمت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ سمجھے کہ ویزا تو لگ گیا، فلائٹ کب اڑے گی، اس سے پہلے ایک سائن کروا لو. ٹھیک ہے. اب اس نیت سے جس نے والدین کی خدمت کی اس کو کیا ملے گا؟ ایک سائن مل جائے گا، ایک مکان مل جائے گا، ایک دکان مل جائے گی، ایک گاڑی مل جائے گی. کیا ملے گا؟ تو جو نیت جیسی نیت ویسی مراد. لیکن اچھا اس کے اندر بعض صورتیں خیانت کی بھی ہوتی ہے کہ ورثہ کو محروم کرنے اور دیگر چیزیں. والدین کو بھی شرعاً اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس معاملے کے اندر خیانت کریں. اس کے وراثت کے مسائل الگ ہوتے ہیں. ایک وارث کے نام وصیت کرنا اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے. وہ سارے حقوق ہیں، وہ سارے مسائل اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ نیت کرنے والا، یہ خدمت کرنے والا، یہ آہو بغت کرنے والا، یہ دوائیں لا کر دینے والا، یہ ہاتھ دبانے والا، یہ سر دبانے والا، چھوٹی سی زندگی کے لیے جو والدین کے بعد اگر والدین 60 سال کے ہوں گے تو اولاد 40 سال کی ہوگی، مثال ہے. تو اب وہ اولاد اگر خدمت کر کر یہ مکان حاصل کرے گی تو وہ بھی 20 سال کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ 20 سال کا مکان لے لیں یا جنت کی نا ختم ہونے والی نعمتوں کو حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لیتا. اب اس کی نیت. دوسرا اگر بچہ والدین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ بوڑھے ہو گئے انہیں اف نہیں کہو، ان کی خدمت کرو. وہ میں پڑھ رہا تھا فتاوی رضویہ، موضوع تو نہیں ہے لیکن ضمناً آ گئی بات. کسی نے کہا کہ یہ والدین کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، یہ پوچھ لیا اعلیٰ حضرت سے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا جب تمہارے والدین مر جائے نا تو ان کو پیدا کر دینا، تو یہ حق ادا ہو جائے گا کہ یہ تمہارے کو زندگی دینے کا سبب ہے. کہ وہ لوگ جو تمہاری آنے کا، دنیا میں آنے کا سبب ہے وہ تمہارے والدین ہیں.
تو جب اگر وہ انتقال کر جائیں تو تم ان کو دوبارہ پیدا کر دیتے ہو تو تم نے ان کا حق ادا کیا ہے، اور یہ کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اب وہ والی بات ضمناً آ گئی. تو یہی بات ہو گئی انحصار کی، ڈیپینڈنٹ کی، نتیجے کی. حدیث میں آیا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک مقام پہ فرمایا اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں نیت کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کریں گے امیر السنت کے مدنی گلدستے کے ساتھ. نیت کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہے، نیت عالم نیت کر سکتا ہے. وہ عالم نیت تو آج کل تو خدا بہتر جانے کہاں ملے، بہت دشوار ہے. اس کا باقاعدہ مطلب یہ کہ کوئی چیپٹر یا کوئی مطلب ایسا کلاس یا کوئی کورس تو ہے نہیں. نیت کورس دعوت اسلامی شروع کرے تو ٹھیک ہے کرے، باقی ابھی تک تو نہیں ہے میری معلومات کے مطابق. تو نیت کورس، اب یہ کہ علم نیت یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت وسیع علم ہے. پہلے کے لوگ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ نیت کا علم سیکھتے تھے، باقاعدہ یہ ایک ٹاپک تھا. اچھا اب کیا ہے، اب تو درس نظامی میں ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے. پہلے 16 سال کا درس نظامی تھا، پھر گھٹتے گھٹتے 8 پر تو لمبا عرصہ چلا، اب اس سے بھی 6 سال کا آ گیا. تو علم نیت اب کہاں سے مطلب شامل ہو، اور کیونکہ وہ تو الٹا مطلب ریڈیوز ہو رہا ہے. اچھا پھر علم نیت پڑھانے والا کہاں سے دستیاب ہو، یہ کہاں سے آئیں گے پڑھانے والے؟ ہے ہی نہیں، مطلب ترکیب ہی نہیں ہے. تو پہلے تھا، قوت القلوب میں لکھا ہے کہ لوگ باقاعدہ علم نیت سیکھتے تھے. تو یوں بھی مطلب کمزوریاں ہیں نیت میں. بہرحال نیت پر بڑا بہت دار و مدار ہے، نیت ہونی چاہیے. اچھی نیت میں بعض اوقات مطلب بندہ کوئی ایسا غلط فہمی میں ہو جاتا ہے نا تو بھی کام بن جاتا ہے. کہ ایک عجمی شخص، جیسے ہم لوگ پاکستانی بھی عجمی، عرب کے علاوہ جتنا بھی عجم کہلاتا ہے عجمی، وہ یہ عربی. تو کچھ وہ ایک عجمی کہیں سے گزرا تو کچھ عربی نوجوان تھے، وہ آپس میں کچھ مذاق مسخریاں اور الٹی سیدھی باتیں عربی میں کر رہے تھے. یہ سمجھا کہ یہ کوئی ورد وظیفے پڑھ رہے ہیں. عربی تھا نا، وہ عربی میں اس کو کیا پتا پڑے. تو اس نے وہ جیسا کہہ رہے تھے نا الٹی سیدھی الفاظ، یہ اس نے دہرایا. یعنی وہ انتقال ہو گیا، اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ کچھ عربی نوجوان الٹی سیدھی باتیں عربی میں کر رہے تھے، میرے پلے پڑا نہیں، میں سمجھایا کہ پھر تو وظیفہ کر رہے ہیں. تو میں نے وہ دوہرا دیے. اللہ کو میری یہ نیت پسند آ گئی، میری بخشش ہو گئی. یہ کہ نقطہ نواز ہے جو اس کو سمجھ ہی نہیں تھی نا. وہ عربی تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. ایک بار میں نے ایک عربی محاورہ چند افراد کے سامنے، مطلب یہ 2-3 کے سامنے بولا، سمجھے. اب وہ کون سا محاورہ تھا وہ ذہن سے نکل گیا میرے. وہ محاورہ ایک عربی کا میں نے بولا، پھر میں نے اسی لیے وضاحت کی، میں نے کہیں آیت نہ سمجھے. تو میں نے کہا بھائی یہ عربی محاورہ قرآنی آیت نہیں ہے. تو اس نے واقعی کہا کہ میں تو آیت سمجھا تھا. تو عربی پڑھو، کوئی بھی تو بولیں گے یہ آیت پڑھ رہا ہے، یہ بھی لگتا ہے. تو ہم لوگوں کو علم نہیں، اس وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم کو علم نیت کی سعادت نصیب کرے کہ کوئی ایسے اسباب ہو جائیں کہ ہم علم نیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کو آپ کورس ہی سمجھ لیں تو پھر اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہ بیان کرنا کہ یار یہ ہے بڑا اہم، مشکل بھی ہے. ٹھیک ہے، تو توجہ ہونی چاہیے. میں انشاءاللہ عز و جل جو نیت ہے اس کی آسان صورت بیان کرنے کی وہ بھی بیان کریں گے تاکہ ہم اس کی طرف آئیں. اہمیت کو اسی انداز سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم چیز ہے. اس کو لائٹ نہ لیجئے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیجئے. اچھا نیت کی کچھ تو تفصیلات ہوتی ہے عبادت کے تعلق سے، وہ ملیں گی فقہ کی کتابوں میں. صحیح. عمل میں جو نیت ہے وہ ہمارا اصل موضوع رہے گا کہ ان پہ ثواب ہونا یا نہ ہونا، یہ والی چیز ہماری رہے گی. اور نیت جو ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے. اچھا رات جا کر سوئیں گے نا آپ انشاءاللہ عز و جل، اگر نصیب میں ہوا. ہاں نصیب میں ہوا تو سوئیں گے. بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے
اور لازمی بات ہے، لیکن ایک بندے کا ذہن تو ہوتا ہے نا سونا ہے، جی نیت تو ہوتی ہے. ہاں نیت تو ہوتی ہے، اس کو کہیں گے سونا ہے. اب آپ کی آگے رکھا ہوا ہے کپ، اور اس کپ میں جو بھی چیز ہے وہ آپ نے پینا ہے. تو جب آپ نے پینا ہے تو یہ ایک چیز ہے جس میں دل میں بالکل پکا ارادہ ہے. تو صحیح. پکا ارادہ ہے، یہ ہے آپ کی نیت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کرتے 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 نا اس کی عادت ہو جاتی ہے، روٹین ہو جاتی ہے. اچھا اس کو بھی بطور عبادت کی، جیسے نماز روز ہی پڑھ رہے ہیں، روز ہی پڑھتے جا رہے ہیں، ہر ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، پانچوں ٹائم پہ، تو پھر اٹھیں گے، وضو کریں گے، پھر مسجد کی طرف جائیں گے. تو بعض چیزیں، بعض اعمال نیت ہی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جتنی توجہ نیت پر تھی وہ نیت پر برقرار نہ رہی، مگر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب بالکل ہی نیت نہیں ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا نیت کی، اس کو کچھ چیزوں کو سمجھے. اچھا. دیکھیں ہم جو کام کرتے ہیں اس میں کچھ کام ہوتے ہیں نیک، ٹھیک ہے. کچھ کام ہوتے ہیں گناہ کے. اچھا کچھ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو نہ نیک ہوتے نہ گناہ، ایسے بھی کرتے ہیں ہم. اچھا. سارے نیک اور گناہ والے کام نہیں ہو رہے ہوتے. بھائی نیک کام کی مثالیں آپ سمجھ لیں، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، زکوٰۃ دینا ہو گیا، صدقہ دینا ہو گیا، تسبیح یعنی درود پاک کی تسبیح پڑھ لی، اللہ پاک کے ذکر کی تسبیح، تلاوت قرآن پاک، علم دین حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہو گئے نیک کام. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ آ جائیں، گناہوں کے کام، معاذ اللہ شراب پینا، ناحق قتل کرنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا وغیرہ وغیرہ، غیبت سننا، گانے باجے سننا، یہ ساری چیزیں گناہ ہو گئے. یہ دونوں باتیں ہمیں نارمل پتہ ہے. تیسری ایک بات ہے، کام اس کو کہتے ہیں مباح. یہ ٹرم ہے مباح. اچھا. اس جائز کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر آپ نے ایسا کیا تب بھی نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا. صحیح. آپ نے ایسا نہیں کیا تب بھی نہ ثواب ملے گا نہ گناہ. ٹھیک. بھائی نیک کام نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا، گناہ کا کام کیا تو گناہ ملے گا، گناہ کا کام نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا، نیکی کا کام نہیں کیا تو ثواب نہیں ملے گا. مگر مباح ایسا ہے کہ کیا نہ کیا نہ کیا، رزلٹ وہی ہے ٹھیک ہے. کہ کچھ بھی نہیں ملنا. صحیح. لیکن نیت ایک ایسا خزانہ ہے سبحان اللہ. جو ایسی چیز میں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بندے کی پروڈکٹ میں کچھ ویسٹیج ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسی چیز کہ اس کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے ثواب وغیرہ سے، مگر نیت ایک ایسا خزانہ ہے جو بظاہر سمجھنے کے لیے کہ ویسٹیج ہے اس کو بھی یوزفل کر دے گی، کام والا کر دے گی. سبحان اللہ. بڑی اہمیت ہے اس وقت نیت کی. جی. اور آپ یوں سمجھیے کہ اس بات کو بڑے پیارے انداز سے امام غزالی نے سمجھایا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. امام غزالی فرماتے ہیں کل بروز قیامت نیکیوں کی انسان کو بہت ضرورت ہوگی. بے شک. ٹھیک ہے. تو اب نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو اب نیت کے ذریعے ملنے والے ثواب کو چھوڑ دینا یہ نادانی ہے. صحیح. اور اس کی تفصیل اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری لکھی ہے. کیا بات. یعنی ابھی ہم نے آپ کو 3 قسم کے اعمال، 3 قسم کی پوزیشنز، یا آپ یوں سمجھے کہ ہماری 3 قسم کی صورت حالت تھی، 3 کنڈیشنز بتا دی ہمارے کاموں کی. اب تینوں میں نیت کس طرح ایکٹ کرتی ہے، نیت کا کیا کیا رزلٹ آتے ہیں وہ سمجھیے. ہم نیک کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی کے اندر اعلیٰ حضرت کی وہ جو ڈیفائن کر رہے ہیں بات کو، نیت کی اہمیت کو، وہ بھی آ رہی ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک عمل کا ثواب نہیں ملتا، لیکن اس میں ایک کنڈیشن یہ کہ نیک عمل گناہ کے ذریعے کرنا کیسا، یہ آگے آئے گا. اچھا. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ اتنا ثواب زیادہ. ابھی ہم صرف ثواب کی ڈائریکشن پر جا رہے ہیں. ٹھیک. آپ نے نیک کام کرنا ہے، اچھی نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ہے، کر لی تو ثواب ہے، اور جس قدر زیادہ کر لی اس قدر زیادہ ثواب ہے. اب اس کو تھوڑا سا سمجھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے
جس کو نیت کا علم ہے. اب یہ کیسے حاصل ہوگا, اس کا آسان طریقہ بیان کروں گا میں, بہت ایزی بیان کروں گا, اتنا ایزی بیان کروں گا کہ مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. سبحان اللہ. یہاں تھوڑا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی چاہوں گا کہ تھوڑی توجہ فرمائیں. حضرت جیسا فرما رہے, بہت اہم بات, اور اس کو بڑے اچھے انداز سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ نیت وہ جیسا بیان کیا گیا ایسا خزانہ ہے کہ جو کام کی چیز نہیں تھی اسے بھی کام والا بنا دیتا ہے. یا اس کو یوں بھی بیان کیا گیا, نیت وہ چیز ہے جو عادت کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیا کرتی ہے. تو توجہ سے ان باتوں کو سماعت کیجیے. اب دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے, اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارے اچھے انداز سے سمجھایا. فرماتے علم نیت جانتا ہو نا, ایک کام کر رہا ہے, ایک کام میں کئی نیکی حاصل کر سکتا ہے. فرماتے ہیں اس طرح کا, جب نماز کے لیے مسجد کے لیے گیا, کیوں مسجد جا رہا ہے, کیوں نماز پڑھنا ہے, صحیح, اسی لیے جاتے ہیں نا مسجد کے لیے, نارملی لازمی بات ہے, ایسی اور کوئی نیت ہوتی نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے اس ایک نیت کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلا ہے تو نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا. ایک نیکی کے لیے کام کیا, بڑا اچھا کام ہے. خود ارشاد فرماتے اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے پر گناہ مٹایا جائے گا. اس طرح یہ چل رہا ہے. لیکن کہتے لیکن عالم نیت جو ہے نا, وہ تو اس ایک عمل پر کئی نیتیں کر سکتا ہے. سبحان اللہ. پھر اعلیٰ حضرت نے 1 نہیں 5 نہیں 7 نہیں 40 نیتیں گنوائیں. کیا بات, مسجد جانے کی 40 نیتیں, اس میں ایک نیت تو ایسی ہے, آپ یوں کہیں کہ کوئی شخص ہے نا مسجد جائے اور مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے جائے, آنکھ والا ہو مگر دیکھے بغیر مسجد کو آ جائے, ایسا تو نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی حصہ تو مسجد کا دیکھے گا ہے نا, جہاں نماز پڑھے گا وہی دیکھے گا. تو اس میں ایک نیت یہ ہے کہ خانہ خدا کی زیارت کروں گا, مسجد کی زیارت کروں گا. اب مسجد کی زیارت تو اس نے کرنی ہی ہے, پڑھنے جا رہا ہے, لیکن اس نیت کا ثواب اس وقت ملے گا جب جانے سے پہلے اس کی نیت کر چکا ہوگا. اب آپ نے نیتیں گنوائی, یعنی اس کام کا ثواب جب ملے گا جب نیت کام تو کرنا ہی کرنا ہے, اس لیے کرنا ہے. نماز کے علاوہ اس نے جا کر مثال کے طور پر مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا. جماعت میں تو کندھے سے کندھے خوب اچھی طرح ملانے ہوتے ہیں, وہ تو اس نے کام کرنا ہی ہے. مسلمانوں کے قریب ہو کر ہی تو نماز پڑھنی ہے, تھوڑی ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ, تم مشرق میں جاؤ میں مغرب میں جا رہا ہوں, برقع بیچ میں, برقع تو خیر مرد پہن بھی نہیں سکتا, پردہ بیچ میں ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اب یہ کام واقعی ہونی ہی ہے, مگر اس کی نیت نہیں ہے تو ثواب نہیں, نیت تو ثواب. اب کیا نتیجہ کیا نکلا, آگے جا کر فرماتے جب 40 نیتیں بیان کر دی تو فرمانے لگے مثلا جو 40 نیتیں کر کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو گیا تو وہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں گیا, اچھا, بلکہ ان 40 نیک کاموں کے لیے گیا ہے. سبحان اللہ. پہلے ایک نیک کام کے لیے جا رہا تھا, اور فزیکل بھائی وہ ایک ہی کام کے لیے جا رہا ہے جی, یعنی آپ دیکھیں وہ نماز کے لیے جا رہا ہے, بیسکلی تو نماز ہی پڑھے گا, بیسکلی نماز کے لیے جا رہا ہے. پریکٹیکل اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہی ہے, قدم اس کے اتنے ہی ہیں, سبحان اللہ, محنت اس کی اتنی ہی ہے, کوشش اس کی اتنی ہے. رزلٹ یہ ہے کہ ایک شخص نے صرف نماز کی نیت کی تھی, ایک نے 40 کی نیت کی, 40 نیکیوں کی طرف گیا, گویا اس کا یہ چلنا 40 نیک کاموں کی طرف چلنا ہے, اور ہر قدم 40 قدم کے برابر ہوں گے. پہلے ہر قدم پر ایک نیکی تھی, جب ایک کی نیت تھی تو ایک نیکی, اور اب ہر قدم پر 40 نیکیاں اس کو ملیں گی. سبحان اللہ. پریکٹیکل کیا کیا ہے اس نے, فزیکل کیا چیز, یعنی صرف یوں سمجھے ایک تخیلات, ایک خیالات, صرف خیالات نہیں, دل کا اس پر پختہ ہو جانا, دل پکا ہو گیا, یہ کام کرنا ہے. بھائی اگر مسجد گیا کوئی نماز جنازہ ہوا تو جنازہ پڑھوں گا, صحیح, تو میں تعزیت بھی کروں گا, ان کے میت والوں سے پوچھوں گا بھی وغیرہ وغیرہ. اب گیا جنازہ ملا ہی نہیں تو نیت تو اس کی ثواب والی رہے گی نا. یعنی آپ وہ نیتیں بتا رہے ہیں کہ جو ایک نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کیا نیتیں کر سکتا ہے. جیسے نارملی یا بعض اوقات جو جنازہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے تو گھر سے ہی نیت کر لی کہ اگر جنازہ آیا ہوا تو میں نماز جنازہ ادا کروں گا, اس کے جو وارثین مل گئے تو تعزیت کر لوں گا. اسی طرح گھر سے چل رہا ہے تو ظاہر مسجد دیکھے گا تو مسجد میں جائے گا نا, یہ کہیں اور چلا جائے گا اگر دیکھے گا نہیں تو نیت کر لی کہ میں خانہ خدا کی زیارت کروں گا, یہ بھی نیکی کا کام ہے. تو اس طرح کی وہ نیتیں کر کر چلے. جی, اب یہ دیکھیے نیکی کا کام گناہ کی نیت سے کرنا, یہ ہے گناہ.
نیکی کا کام گناہ کی نیت سے کرنا. ہاں اچھا یہ کیسے ہوگا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، پیسے ملے اس لیے نیکی کا کام کیا، اچھا عزت بنے اس لیے نیکی کا کام کیا، یہ سب ریاکاری کی تعریف کے اندر آ جاتا ہے. ڈیفینیشن آف ریاکاری کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہار شریعت میں اس کا مسئلہ لکھا ہے، یعنی آپ سمجھے اگزامپل کے ذریعے ان تینوں چیزوں کو سمجھیں جو بیان ہوئی ہیں نیک کام کے تعلق سے. زکوٰۃ اعلانیہ طور پر اور ظاہر دینا افضل ہے ٹھیک ہے. کہ دوسروں کے لیے ترغیب کا سبب ہے، اور اگر ریاکاری کی وجہ سے سامنے دی تو ثواب جاتا رہا بلکہ گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اللہ اکبر. زکوٰۃ ہے، دے رہا ہے، مگر دینے میں نیت جو ہے وہ کیا ہے؟ خراب ہے. نیت خراب ہے. زکوٰۃ کا فرض ادا ہونا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس کو ثواب ملنا یا نہ ملنا ہمارا موضوع اس وقت یہی بولے مسائل کا موضوع نہیں، ثواب ملنے کے مسائل کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو اب وہ جو شخص ہے اس نے زکوٰۃ دی ہے، مال دیا ہے، اسے کمایا مال کو، اس نے زکوٰۃ کا حساب بھی لگایا ہے، نکالا بھی ہے، اور جو دیتا ہے وہ عمومی طور پر آہ کر کر دیتا ہے، واہ کر کر نہیں دیتا ہے، دلوں سے نکلتی ہے آہ جب جیب سے نکلتے ہیں نوٹ. اب ایسی کنڈیشن کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر جیب میں ہاتھ ڈال کر جگر بڑا کر کر بندہ کوئی چیز نکالتا ہے تو وہ پیسے دے رہا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیتا ہے. تو اب جو ہے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ جتنی میری شروع کی یہ جو تمہید اور تقریر ہے اس کنڈیشن میں ویسے ہی مائنس کر لیں. حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کی بات بیان کی ہے کہ وہ جو اس طرح سخاوت کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا میری شہرت ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، تو دنیا میں اس کو سخی کہہ لیا گیا. تو یہ ریاکاری بھی ہے، طلب شہرت بھی ہے. تو اب اس کے اندر جو بات ہوئی، یہ بندے نے یہ کام کیا تو اب اس کا پیسہ دینا بھی واہ کر کر ہی ہوتا ہے، آ کر کر نہیں ہوتا کہ اس کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، نام و نمود چاہیے ہوتا ہے. بہرحال اچھا یہاں اگر ایک بات میں رکھوں اجازت دیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اعلانیہ دینا افضل ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی. اور اگر وہی اعلانیہ دے رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور جی لوگ واہ کریں اور کہیں کہ واہ کیا بات ہے سخی صاحب، اب اس نیت سے ہی وہ چیز گناہ والی بن جائے گی، گناہ کا کام ہو جائے ترغیب گا. اور اس میں دونوں میں فرق ہے. ترغیب مینز میں دے رہا ہوں یار تم بھی دو، اپنا فرض پورا کرو، اسے کہتے ہیں ترغیب. یعنی یہ ترغیب دین کا فائدہ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، میں نے فرض ادا کیا، تم بھی فرض ادا کرو. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ترغیب کہ مال دینا چاہیے زکوٰۃ کا. اب یہ ہو گئی میں نے پیسے دیے ذرا میری واہ واہ کرو. تو یہ چیز یعنی پہلے جو مال زکوٰۃ کی لوگوں کے سامنے دے رہا تھا ترغیب تھی تاکہ لوگ فرض ادا کریں، دین کا حکم پورا ہو. اور اب دین نہیں ہے، اب اپنی ذات ہے. اور بیسیکلی دونوں میں نیت ہی تھی، یعنی ذہن میں ہی تھا، دل کا پکا ارادہ تھا اس کا اس انداز سے. تو اب یہ والے کام کرنے کا رزلٹ ہے. اب یہی شخص نے 40 نیتیں کر لی تو ثواب. مسجد کی نیتیں امیر اہل سنت نے ثواب بڑھانے کے نسخے میں لکھی ہیں. اور میں نماز کے لیے جاتا ہوں، مؤذن کی دعوت قبول کرتا ہوں، مسلمان ملے تو سلام کہوں گا، سلام کا جواب دوں گا، مسجد کی زیارت کروں گا، داخل ہوتے وقت سیدھے قدم، نکلتے وقت الٹا قدم، دعائیں پڑھوں گا، اعتکاف کی نیت کروں گا، کہیں موقع ملا تو نیکی کی دعوت دوں گا وغیرہ. یہ نیتیں آپ نے لکھ کر دی ہیں ثواب بڑھانے کے نسخے میں، اور یہ احسان ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ بات تو ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے نیتیں کرنا. اللہ اکبر. نیت کا تو جس کو علم ہوگا وہی کر سکتا ہے نا. مثال کے طور پہ میں نیت کرتا ہوں 1 پلیٹ بریانی کھاؤں گا، اس کے اندر 2 بون لیس بوٹیاں کھاؤں گا، 3 آلو کھاؤں گا، تو یہ کوئی نیت تھوڑی ہے بھائی. نیت کہتے ہیں ثواب کی نیت ملے، اتنا سینس تو ہو، اتنا علم تو ہو آپ کو کہ آپ
یہ چیز ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کر سکے. یہ بوٹیاں، یہ کولڈ ڈرنک، یہ کسٹرڈ کھاؤں گا، یہ تو آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں سے نیت ہوتی ہے. جب دعوت کے اندر آپ کے آگے یہ چیزیں شیر خورما رکھا جائے، تو یہ پراٹھے رکھے جائیں، پھر آپ ہوں اور کلی اختیارات ہوں، پھر پیٹ احتجاج کرے، آتے چیخیں، میدا جو ہے روئے، مگر آپ جو ہے وہ کھانے میں کھوئے، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا. خیر یہ چیز بھی اس سینس میں تو نیت ہے کہ آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. یہ صحیح، یعنی آپ نے ان سینس یہ تو ذہن بنایا ہوتا ہے، یار میں نے اتنا لینا ہے تو میں یہ کسٹرڈ ہے تو ایک پلیٹ اور لے لوں، تو یوں کر لوں. جو آپ نے بتایا تھا کہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں نیت، ایسا تو یہ تو پکا ارادہ ہوتا ہے سید صاحب. صحیح، یقین مانے ہر شخص کو اس چیز کا سینس ہوگا. نیت کس کو کہتے ہیں؟ جب بھوک لگی ہوئی اور دعوت اور آگے آئٹم رکھی ہوئی ہوں، تو ان کو کھانے کی جو آپ کی طلب ہے نا، اس کو نیت کہتے ہیں. سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ بھی نیت ہے، لیکن یہ کوئی ثواب والی نیت تو نہیں ہے نا. صحیح، نیت چاہیے ثواب والی، ثواب کے لیے. علم چاہیے، علم کے لیے یعنی علم اور سمجھ ہوگی تو آپ کر سکیں گے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شرعاً جو ہے وہ عبادت کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. جی 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 جی، شرعاً عبادت کا پختہ ارادہ. اور آپ نے ثواب کی نیت جو کرنی ہے کہ آپ کو اس چیز سے ثواب حاصل ہو، تو وہ سینس آپ میں مجھ میں نہیں ہو پائے گا. وہ یہی چیزیں امیر علیہ سنت نے لکھ کر دی ہے. اور بعض جگہوں پر شاید یوں آپ اپنی کتب و رسائل میں اگر امیر علیہ سنت کے دیکھیں گے، آپ کو چیدہ چیدہ نیتیں ملتی رہیں گی. سبحان تو وہ اس میں اب جیسے مثال کے طور پہ ریاکاری کی مثالوں کے تعلق سے یہ نیت ہو سکتی ہے ایسا کام نہیں کرنا. اور آپ اس کو چلیں گے تو آپ کو بہت ساری جگہ رہنمائی ملیں گی. تو یہ چونکہ لکھ کر دے دی ہیں اور ہمیں اتنا سینس نہیں ہے، تو اس کو یاد کر لیں گے تو نیت کرنا آسان ہے. کون سے رسالے میں ذرا اس کا ثواب بڑھانے کے نسخے، امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، ثواب بڑھانے کے نسخے. اس میں امیر اہل سنت نے ہمیں لکھ کر دے دیے کہ ہم نے کس انداز سے نیتیں کرنی ہیں، اور نیت کی اہمیت بھی آپ سماعت کر رہے ہیں. تو جیسے پروگرام شروع ہوتا ہے تو پروگرام کے شروع میں جو ہے یہ یوں کہہ لیجئے مدنی چینل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ نیتیں آپ سے کروائی جاتی ہیں، نیتیں لکھی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں. تو کوشش کرا کرے اسے رسمی انداز سے لینے کے بجائے یہ کہہ لیجئے کہ ابھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جب ہم نیتیں دیکھیں گے تو نیت کیا کریں گے، یہ ہمارا ثواب بڑھا دیتی ہے. دیکھیں یہ بھی تو آسان بات ہے نا کہ آپ کو نیت لکھے ہوئے آ رہی ہے، کیونکہ بات وہی ہے کہ ہمیں نیت کا سینس نہیں ہے. اچھا ایک ہوتا ہے کہ علم ہے، سینس ہے، توجہ، جی، ریمائنڈر. تو آپ کے لیے یہی ہے. آپ جیسے وہ ہماری اوقات الصلاح ہے نا، اس نے آپشن رکھا ہوا ہے کہ جیسے نماز کا ٹائم ہو تو پھر ریمائنڈر اذان شروع ہو جائے. یعنی ایپ جو ہے دعوت اسلامی کی، ایپ کے اندر رکھا ہوا ہے کہ ریمائنڈر سسٹم بھی آپشن بھی آپ چاہیں تو آپ کو ریمائنڈ کرا دیا جائے نمازوں کا. بہرحال دوسری بات آ گئی گناہ اور نیت. دیکھیں یاد رکھیں، گناہ کسی بھی نیت سے کیا جائے، گناہ گناہ ہی ہے. اللہ اکبر. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک کی چوری کی، اس نیت سے چوری کرتا ہوں کہ اس کے پیسے آئیں گے تو غریب کے میں مدد کر دوں گا. چوری تو آپ نے کر ہی لی ہے. چوری کرنے کے بعد آپ پر حکم مرتب ہو گیا ہے. بلکہ یاد رکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے گناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت بلکہ شدید ترین جرم ہے. اللہ، ایک تو گناہ کرے، ایک تو معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اور اس کے ساتھ امید رکھے کہ اللہ مجھے ثواب دے. تو حضور یہاں ایک سوال بھی ہو سکتا ہے ذہن میں آ رہا ہو، اور بعض اوقات دیکھا بھی جاتا ہے کہ جناب گانے بجانے کا کام ہے یا اس طرح کا کام ہے، اور نیتیں ہیں یار لوگ اتنے غریب ہیں، پریشان ہیں، ان کے لیے کوئی ہاسپٹل، کوئی اس طرح کا ادارہ، کوئی جو ہے وہ ویلفیئر کا ادارہ بنا دیں گے تو لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی، یہ تو بہت نیکی کا کام ہے. تو اگر یہ چل رہا ہے ہمارا تو ٹھیک ہے، اس سے کانسرٹ کریں گے، ایک کو قتل کر دے، اس کا مال لوٹ لیں اور اس کے بعد دوسروں کے اندر کرتے رہیں، یہ کام نہیں ہے نا. یہی تو بات ہے کہ آپ یہ نا آپ کے لیے دائرے کار ہے. بھائی آپ مثال کے طور پر آپ کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، لیکن جو کھرب پتی بھی ہو نا اس کو یہ پتا ہے کہ میرے ایسٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ان لمیٹڈ کسی کے پاس نہیں ہے. صحیح. دنیا میں جو بھی آدمی ہے اس کا جتنا ایسٹ ہے، جتنا سرمایہ ہے، لمیٹڈ ہے. کھنگال پتی ہو یا کھک پتی ہو یا وہ کروڑ پتی ہو یا اکڑ پتی ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس کے ایسٹس لمیٹڈ ہے. صحیح. تو وہ جب بھی پلان کرے گا، بڑا پلان کرے گا، تو
وہ کوئی نہ کوئی اس کے لیے سورس ڈھونڈے گا کہ مجھے کچھ اس طرح انکم ہو جائے, مجھے کچھ ہو جائے تو میں یہ کام کر سکوں. ٹھیک ہے, یعنی ایک یہ جو آپ نے جس طرح کانسرٹ وغیرہ کی بات کی ہے, اس کا وجہ کیا ہے کہ اتنے سورسز نہیں ہے پیسے جمع کرنے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے پیسے جمع کر کر لوگوں کی مدد کرنی ہے. ان کی مدد ہوگی اس وقت جب اللہ پاک کا ارادہ ہوگا. صحیح. آپ کو بھی رزلٹ آئے ضروری نہیں ہے. تو جو رب پاک ہے, جو دنیا کے اندر لوگوں کے مسائل حل کرنے والی ذات ہے, وہ بھی اللہ کی ہے, اور جو آخرت میں نوازنے والی ذات ہے وہ بھی اللہ کی ہے. صحیح. دنیا میں اگر کوئی تکلیف میں رہ بھی جائے اور آخرت میں اس کو اجر مل جائے, اور اللہ پاک کا ارادہ کسی شخص کے لیے کیا ہو ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اپنی قوت, اپنی طاقت کے مطابق کام کرنے کی, اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنے کا حکم ہے. آپ کی جیب میں جو پیسے اس کو دیکھ لیجئے. آپ نہیں کھایا کریں مرغی, آپ دال کھائیں اور پیسے بچا کر غریب کی مدد کریں. آپ ناجائز کام کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو وہی تو بات ہے, آپ اپنے سورسز کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق کام کریں, جس کی آپ کو شریعت نے جو آپ پر لازم نہیں کیا اس کاموں کی طرف نہ جائیں, بلکہ شریعت نے منع کیا اس کی طرف مت جائیں. گناہ کسی بھی نیت سے کرنا گناہ ہے, اور یہ بھی یاد رکھیں. فقہاء نے لکھا, علماء نے لکھا, حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز 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 نہ پڑھی جائے. حرام قطعی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے. اللہ اکبر. چنانچہ علماء جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں, شراب پیتے وقت, جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے. اس بات کو سمجھا جائے. اچھا, برائی کا ارادہ ترک کرنے والے کو نیکی کب ملے گی؟ دو باتیں یہاں اور بھی ہیں. ایک تو پورا ذہن بنا لیا, برائی کا ارادہ ہے آپ کا کرنے کا پورا, آپ نے یعنی مثال فنکشن میں جانا ہے, پیسے دے دیے, سب کچھ کر لیے, ٹکٹیں بک ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اب آپ نے کہا نہیں میں نہیں جا رہا. اچھا, اب ثواب ہوگا یا نہیں؟ بھائی اس فنکشن میں نہیں جا رہا, بڑے والے فنکشن میں جا رہا ہوں, یہ بھی تو ایک وجہ ہو سکتی ہے نا. تو اب آپ نے جو کام کیا اس کو چھوڑا, اس برائی کو خوف خدا کی وجہ سے. یعنی دو باتیں علماء نے بیسکلی اس میں لکھی ہیں. ایک تو برائی کی قدرت ہو, اسباب ہو, اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خوف کی وجہ سے اس بات کو چھوڑ دے. تو اب برائی کے اس کام کو چھوڑنا, جس کی نیت کر چکا تھا, اس کو چھوڑنے کا ثواب ملے گا. مگر یہاں پھر ایک اور پرابلم ہے برائی کے تعلق سے, گناہ کے تعلق سے. آپ نے کام کیا, پکا ارادہ کر لیا برائی کا, یہ کام کرنا ہے, گناہ ہوگا یا نہیں؟ جب پکا ارادہ جسے عزم کہتے ہیں, یعنی وہی جو آپ نے کام کرنے تھے, تیاریاں کرنی تھی, پوری کر چکے ہیں, پورا ذہن بن چکا ہے, لیکن کیا ہوا, ٹی وی پر آپ کیوں سوئچ کر رہے تھے, وہ ٹی وی خراب ہو گیا, لائٹ چلی گئی, اب کیا ہو گیا, فلم رہ گئی. تو وہ چیز نہیں ہے. جب آپ نے پورا پکا ارادہ کر لیا اور وہ کام نہ کر پائے, تب بھی گناہگار ہوں گے. یہ عزم ہے, یہ پکا ارادہ ہے. وہ کام نہیں بھی کیا تب بھی گناہگار ہیں, تب بھی توبہ لازم ہے کہ آپ برائی کی نیت پکی کر چکے تھے. صرف شیطانی وسوسہ نہیں ہے, یار دوست جا رہے ہیں, یار چلتے ہیں, یار نہیں جانا یار, چھوڑو, نہیں یار دوست جا رہے چلتے. یہ اگر پوزیشن ہوتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں پکا ارادہ نہیں ہوا. صحیح. ٹھیک ہے, اب یہ کہ نہیں بس جانا ہی جانا ہے, کچھ بھی ہو جائے, کیا ہی ہو جائے. اب اس کے بعد کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ نہیں جا سکے, تو وہ پکے ارادے پر گرفت ہے. گناہ کا پکا ارادہ, پکی نیت سے بندہ گناہگار ہو جائے گا. صحیح. یہ تو ہو گئی دو باتیں. نیکی کا ایک چیپٹر ہو گیا آپ کا, ایک ہو گیا آپ کا گناہ کا چیپٹر. تھرڈ چیپٹر ہمارے پاس مزید ہے, وہ ہے مباح کام. اور مباح کام وہی والی بات ہے, جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے مباح کام اچھی نیت سے مستحب اور ثواب والا ہو جاتا ہے. اچھا. بری نیت سے کریں تو برا ہو جائے گا, گناہ کی نیت سے کریں گے مباح کام تو گناہ ہو جائے گا. اس کی مثال بھی آ رہی ہے. اب مثال کے طور پہ پہلی مثال تو یہ ہو گئی ثواب والا. کھانا پینا ہے, کھائے پیے بغیر آپ تو نہیں رہ سکتے, میں تو نہیں رہ سکتا بھائی. ٹھیک ہے جی, کھانا پڑے گا, پینا پڑے گا,
जीना पड़ेगा तो ये काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अब ये काम करते वक्त चूंकि ये कोई नमाज नहीं है खाना, और इसी तरह गाना सुनना भी नहीं है, ये कोई गुनाह का काम भी नहीं है, ये कोई नेकी का काम भी नहीं है। खाना जिंदगी के लिए एक कंपलसरी लाजिम चीज है, नेसेसरी चीज है। अब आप इसकी तरफ आए हैं, खाना खा रहे हैं, नीयत ये है कि इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खाऊंगा तो इसका सवाब मिलेगा। सही। अब खाने की और भी कई नियतें हो सकती हैं। जो अमीर अहले सुन्नत है, वही वाली बात जो पिछले डिस्कस हो चुकी, सवाब बढ़ाने के नुस्खे में लिखी है। खाने से पहले बात का वुजू करूंगा, खाने के जरिए इबादत पर, हस्बे जरूरत कस्बे हलाल पर, कस्बे हलाल के लिए कोशिशें जो करनी है उस पर कुव्वत हासिल करना। अब खाएंगे पिएंगे नहीं तो जॉब पर कैसे जाएंगे, दुकान पर कैसे जाएंगे। अब उसके जरिए कस्बे हलाल जो हासिल होगा उस पर कुव्वत हासिल करूंगा। अच्छा हुजूर, अगर यहाँ थोड़ी सी हम बात को कंक्लूड करने की कोशिश करें, आपने जो कुछ बयान फरमाया उसमें यानी नेकी का अगर काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए नेकी की नीयत होना जरूरी है। अगर गुनाह का कोई काम है तो वो तो है ही गुनाह का काम, और अगर उसके लिए कोई अच्छी नीयत कर रहा है तब भी गलत है, गुनाह का ज्यादा गलत है, तब ज्यादा गलत हो जाएगा। और एक ऐसा काम जो ना नेकी का है ना गुनाह का, अगर उसके लिए कोई अच्छी नियत कर लेता है तो अब वो काम भी नेकी का बन जाएगा। क्या बात, ठीक है हुजूर, क्या कंक्लूड किया, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बिल्कुल यही चीज है। अब इसी तरह यही खा रहा था, इसमें और नियतें कर ली कि सुन्नत के मुताबिक बैठकर दस्तरखान पर खाऊंगा, इस अंदाज से जो तरकीब बनाऊंगा, गिरे हुए दाने जो है वो उठा लूंगा। तो अब ये नियतें होंगी तो इन नियतों का सवाब मिलेगा। आपको अमीर सुन्नत के मदनी गुलदस्ते की तरफ मजीद लेकर जाते हैं, इसकी अहमियत की तरफ। जी, ये इरशाद फरमाइए कि अच्छी नियतें करने का कैसे ज़हन बने। आजकल तो हर काम जल्दी जल्दी में कर गुजरते हैं। सुभान अल्लाह तौफीक दे। बस इसके लिए नियतों के फजाइल, अहमियत वगैरह की मालूमात हासिल करे बंदा तो तरकीब बन सकती है कि बगैर नियत के मेहनत की काम किया इतना सवाब ही ना मिला, नियत से सवाब मिलता है। अब कोई पूरी नमाज पढ़े इशा की है ना, नियत कहीं भी ना करे तो क्या मेहनत ही हुई इसकी, इशा की नमाज तो नहीं होगी जबकि नियत दिल में भी हाजिर ना हो। तो इस तरह मतलब ये कि नियत होना जरूरी है। और मुबाह काम जो होता है जिसमें ना सवाब ना गुनाह, उसका जायज तो होता है लेकिन क़यामत में हिसाब है। अगर नियत कर दी अच्छी, जबकि वो अच्छी नियत का भी मौका हो, महल हो कि नियत हो सकती हो, तो इस पर सवाब मिलेगा। अब ये काम इबादत हो गया और हिसाब से भी निकल गए क़यामत के उस शय के। मसलन खाना खाने बैठे, भूख कड़कड़ाती लगी है, तो अब वो एक नियत बड़ा मुश्किल है ना। तो अगर नियत नहीं की तब भी हलाल तो है खाना, लेकिन अब ये क्या दाने दाने का हिसाब है खाने का। क़यामत के दिन हिसाब देना को खाला जी का घर नहीं है, आसान नहीं है। अब मुश्किल तरीन है, जिसका हिसाब हुआ वो फंसा बस। अल्लाह बेहिसाब बख्शे, तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ तुझको वासिता शाहे हिजाज का। तो ये है कि इसमें नियत की अहमियत बस ज़हन में रखे कि जैसे खाना खाया, पानी पिया, चाय पी, नियत नहीं थी, हलाल तो है जबकि हराम होने की और कोई वजह ना हो, लेकिन वही बात है कि ये मुबाह है, इसका हिसाब अगर कोई सवाब की नियत बन सकती हो तो बना ले। अब ये के सवाब भी मिलेगा। आला हज़रत फरमाते हैं एक काम पर अगर 10 नियतें हो सकती हो तो 10 ना करे, कम करे तो भी ये कैसी महरूमी और हमाकत है। इस तरह का आला हज़रत ने लिखा है, कहने के इतना बड़ा सवाब ऐसे छोड़ देना और नियतें कम करना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बातें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मुख्तसर लेकिन कीमती मदनी फूल हमें हासिल हुए।
اور جیسا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی نیک کام میں یا کسی کام میں 10 نیتیں ہو سکتی تھی لیکن 10 نہیں کر رہا، کم کر رہا ہے، تب بھی تو وہ محروم ہی ہو رہا ہے کہ 10 کر لیتا تو زیادہ نیکیاں اسے مل جاتی۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے ہی ہم نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں اجتماع میں جا رہے ہیں، الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے سنتوں بری اجتماعات میں جاتے ہیں تو وہ کتنا نیکی کا کام ہے، لیکن اس جاتے ہوئے اگر کچھ نیتیں زیادہ کر لیں اور جبکہ وہاں جا کے وہ کام بھی کرنے ہی ہوتے ہیں تو اگر وہ نیتیں ساتھ ساتھ شامل کرتے جائیں تو وہ ایک نیکی کا کام بہت ساری نیکیوں کا کام بھی بن سکتا ہے۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے مزید؟ بس 2 باتیں امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ قیامت کے دن حساب وہ یاد ہو تو بندہ نیت کی طرف جائے، سبحان اور اللہ۔ دوسرا نیت کے علم کی بہت نزاکت ہے، امیر اہل سنت کی دی ہوئی نیتیں یاد کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آخر میں دعا بھی کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں سب پر نظر رحمت فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ الہ العالمین ہمیں نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ دین اسلام پر مجھے یا رب، دین اسلام پر مجھے یا رب، استقامت تو مرحمت فرما۔